أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الثاني جزء الثانی میں ہم نے درس کون سا تھا یہ 15واں السفر بالطائرہ اور اس 15ویں درس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ مبتدا اور خبر پہ کانا اور اس کی بہنیں کس طرح سے داخل ہوتی ہیں اور کیا اثر ڈالتی ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر پر جب کانا اور اس کی بہنیں السلام داخل علیکم ہوتی آقا. ہیں وعلیکم السلام تو مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں. کیسے؟ ایک مثال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کانت الطائرۃ واقفتن. تو اب یہ دیکھیے جو واقفتن نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا خبر. کانا کی کیا ہے؟ خبر منصوب. الطائرۃ کانا کا اسم مرفوع واقفتن کانا کی خبر منصوب. اب اس چیز کو تفصیل سے جاننے کے لیے کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس کی ایکسرسائز میں. آئیے دیکھتے ہیں تمرین رقم 1. دیکھیے سیدھا سیدھا ایک جملہ ہے ہوا مسافرن. ہوا مسافرن کیا معنی ہوگا ہوا مسافرن کا؟ وہ مسافر وہ مسافر ہے. اب دیکھیے انہوں نے پھر ایک جملہ دیا کانا لگا کے کانا مسافرن وہ مسافر تھا. یہ مسافرن آپ دیکھیے جو مرفوع تھا کانا لگنے کے بعد کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. مسافرن رال دو زبر رن کانا مسافرن. اچھا مضارع اگر لائیں گے تب بھی وہی معنی دے گا یکون مسافرن ہے نا. یکون پہلا صیغہ ہے اس میں کون سی ضمیر پائی جائے گی؟ ہوا زمین کو کدھر پہلے صیغے میں کیا آئے گا؟ ہوا. اب مؤنث کا صیغہ دیکھیے ہی مسافرتون وہ مسافر عورت ہے. اب یہاں ہی مبتدا ہے مسافرتون اس کی خبر ہے. جب ہم نے لگایا تو کانا نہیں لگایا. اب مؤنث کے لیے ہم کیا لگا رہے ہیں؟ کانت مسافرتن وہ مسافر تھی. اب مضارع میں لا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تکون مسافرتن وہ مسافر ہوگی. اب یہاں مسافرتن کیا ہے؟ یہ اس میں منصوب ہے اور اس میں کیا خبر منصوب ہے. اب دیکھیے انت سے انت مسافرون انت مسافرون تم مسافر ہو. صحیح ہے نا. تم مسافر ہو. انت مبتدا ہے مسافرون کیا ہے؟ خبر. کنت مسافرن کنت مسافرن تم مسافر تھے. ہاں کنتا. اب اس میں اسم کہاں مولانا؟ کانا کا اسم کہاں ہے؟ جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے اور مسافرن اس کی خبر ہے. تم مسافر تھے تکون مسافرا تم مسافر ہوگے. اب مؤنث میں دیکھیے انتی مسافرتن. انتی کیا ہے؟ مبتدا. مسافرتن خبر. مؤنث میں ارے جب اس کو کانا لگا کے کہا تو کہا کنتی مسافرتن تم مسافر تھی.
تکونینا مسافرتن، تکونینا، تکونینا گردان آ رہی سمجھ میں مولانا مضارع میں، یکونو، یکونانے، یکونونا، تکونو، تکونانے، تکونونا، پھر آئے گا تکونینا، چھٹا کہ نواں، چھٹا واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا کے وزن پہ ہی ہے، تکونین مسافرتن، تم مسافر ہوگی. اب دیکھیے انا کا، انا مسافرن، میں مسافر ہوں، کنت مسافرن، میں مسافر تھا، اکون مسافرن، میں مسافر ہوں گا. انا مسافرتن مؤنث کا، انا مسافرتن، یہاں دیکھیں کنت مسافرہ دکھ رہا ہے نا. یا لیتنی کنت ترابا کس سورہ کی آیت ہے؟ سورہ نبا ہے، غالباً سورہ نبا ہے، سورہ نبا. نبا نہیں پڑھا ہے کیا کبھی؟ سنی سنی اب میں 10 سالوں سنی سنی لگ رہی تھی تب. آخری آیت ہے وہ، اسی پہ یاد آ گئی نا. ہاں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. یہاں یہ دیکھیے یہاں پہ کیا سمجھ میں آئے گا تمہیں زندگی میں؟ ادھر آؤ. کنتو اس کا اسم خبر کہاں ہے؟ تا. ارے تے اس کا اسم ہے. ترابا کیا ہے؟ ترابن ہے نا یہ منصوب. کیسے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آپ کنتو مسافرن، تو یہ کیا ہے؟ کنتو ترابن، خبر صحیح نا، کنتو ترابن. کنتو کا، کنتو میں کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے تا، کانا کی خبر منصوب ترابن. واضح ہوا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اور کافر کہے گا کاش کہ میں کیا ہوتا، مٹی ہوتا، تاکہ کوئی حساب و کتاب کی نوبت نہ آتی. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب ہے قرآن میں مولانا، آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہاں اس پہ آپ غور کریں گے تو قرآن کا اعراب آپ کو کیا ہوگا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. انا مسافرتن کنتو مسافرتن، کنتو مسافرتن میں مسافر تھی، اکون مسافرتن میں مسافر ہوں گی. تسنیہ کا دیکھیں، ہما واقفانے، یہ مذکر کا ہے تسنیہ. ہما واقفانے وہ دونوں کھڑے ہیں، مبتدا خبر. کانا واقفین وہ دونوں کھڑے تھے. اب یہ واقفین منصوب ہے مولانا. کانا میں جو الف ہے یہ کانا کا کیا ہے؟ اسم مرفوع ہے. واقفین خبر ہے منصوب ہے. علامت نصب اس میں کیا ہے؟ یا تسنیہ ہے. یکونان واقفین وہ دونوں کھڑے ہوں گے. ہما مؤنث میں دیکھ لیں، ہما واقفتان وہ دونوں کھڑی ہیں. کانتا واقفتین
وہ دونوں کھڑی تھیں. اب یہ واقفتین منصوب ہے، خبر ہے کانا کی، منصوب ہے یا سے. تکونانا واقفتین، وہ دونوں کھڑی ہوں گی. اب حاضر کا تسنیہ میں دیکھیے، انتما واقفان، تم دونوں کھڑے ہو. مبتدا خبر ہے مولانا، انتما مبتدا ہے، واقفان خبر ہے، منصوب ہے، علامت نصب الف ہے. کنتما واقفین، تم دونوں کھڑے تھے. تکونانی واقفتین، واقفین تم دونوں کھڑے ہوگے. مؤنث میں دیکھیے مولانا، انتما واقفتان، تم دونوں کھڑے ہو. تم دونوں کھڑی ہو. کنتما واقفتین، تم دونوں کھڑی تھی. تکونانی واقفتین، تم دونوں کھڑی ہوگی. اب جمع کا صیغہ دیکھیے اس کے بعد، نحنو واقفان، ہم سب کھڑے ہیں. کننا واقفین، واقفین ہوگا ہونا نہیں، کننا واقفین ہم سب کھڑے ہیں. فین غلط ہوگا. نکون واقفین، یہ زبر غلط ہے، فے پہ زیر آئے گا یہاں. جمع کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ جمع کی علامت دیکھیں، یا سے پہلے اگر زبر رہے گا تو وہ تسنیہ، یا سے پہلے زیر رہے گا تو جمع. اور جمع مذکر سالم بھی جو ہوتا ہے واقفون واقفین، وہ بھی کس سے منصوب ہوتا ہے؟ یا کے ذریعے سے. بس فرق کریں گی، دیکھیے دونوں میں فرق رہے گا. یہ جو دیا ہے نا، نحنو واقفین واقفتین واقفتین، یہ غلط ہے. غلط اس اعتبار سے ہے چونکہ واقفین واقفتین تسنیہ ہے، اور نحنو کس کا ہے؟ جمع کا. نحنو دو سے زیادہ کم سے کم کتنے؟ 3. اس لیے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. تسنیہ کا نون مکسور رہتا ہے، اس پہ کسرہ پائیں گی آپ. یہاں دیکھیے کسرہ ہے نا، یہاں بھی کسرہ ہے، یہاں بھی کسرہ ہے، یہاں بھی کسرہ دیا، وہ غلط دیا ہے کننا میں. اس پہ آئے گا فتحہ، نون پہ فتحہ، واقفین، اور یا سے پہلے زیر آئے گا. سمجھ میں آئے گی بات؟ جی اس پہ مولانا. زبر آئے گا. کننا واقفین، ہم سب کھڑے تھے. نکونو واقفین، ہم سب کھڑے ہوں گے. ہم جا نہیں، نحنو واقفانے، نحنو واقفتان انہوں نے کہا، لیکن غلط ہوگا. نحنو واقفاتن، یہ تو نہیں صحیح لگ رہا ہے یار، غلط ہے. یہ دیکھیے اگر یہ واقفتان ہے تو انتما میں بھی واقفتان ہم نے کہا. الف نون کس کی علامت ہے؟ تسنیہ کی. ہمیں کیا لانا ہے؟ جمع. تو مؤنث میں نحنو واقفان، یہ اوپر والا بھی غلط ہے مولانا، نحنو واقفونا، اس کو کریے واقفونا. اور یہاں نحنو واقفاتن، کننا واقفاتن، نکونو واقفاتن. اب یہاں دیکھیے، اب یہاں دے دیا مولانا. اب جو چیز یہاں جمع میں دے رہا ہے نا، ہم جالسونا، کانو جالسینا، یکونون جالسین،
یہی اس کو کن میں کرنا چاہیے تھا، واقفون. ہاں اوپر نہیں، نیچے بھی صحیح ہے، اوپر بھی چاہیے تھا نا، نحنو میں بھی چاہیے نا، جیسے ہم جمع ہے ویسے نحنو بھی جمع ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جو یہاں بھول گئے اشتباہ سمجھ میں آئے گا؟ جی مہاراج. جیسے ہم میں انہوں نے جالسون کہا، ویسے نحنو میں واقفون کہنا ہوگا. جیسے جالسون ویسے واقفون. ہننا جالسات کہا، اسی طرح سے نحنو میں مؤنث کے لیے واقفات. تو ہم جالسونا وہ سب بیٹھے ہیں، کانو جالسینا وہ سب بیٹھے تھے، یکونون جالسینا وہ سب بیٹھے ہوں گے. ہن جالساتون وہ سب بیٹھی ہیں. کننا ٹھیک ہے، کننا صحیح. کننا جالساتن وہ سب بیٹھی ہیں. یکننا جالساتن وہ سب بیٹھی ہوں گی. انتم جالسونا تم سب بیٹھے ہو. کنتم جالسینا تم سب بیٹھے تھے. تکونون جالسینا تم سب بیٹھے ہوگے. انتن جالساتون تم سب بیٹھی ہو. کنتن جالساتین تم سب بیٹھی تھی. تکن جالساتن تم سب بیٹھو گی. نحنو جالسونا، یہ دیکھو نحنو کے ساتھ جالسونا لائے نا، تو یہ نحنو کے ساتھ واقفانے غلط ہی ہے اور حال میں غلط ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کتاب میں لکھی ہوئی چیز، ہر چیز کو آنکھ بند کر کے نہیں تسلیم کرنا چاہیے، اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. جو رول ریگولیشن آپ جانتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. نہیں سمجھ میں؟ ہاں تسنیہ کی دیکھیں، اگر واقفانے ہیں تو یہاں بھی جالسان کرنا چاہیے تھا ان کو نا، نحنو جالسان ہے، لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا، جالسونا. اس کا مطلب یہ اشتباہ ہے، اشتباہ ہے جو کہتے ہیں، یعنی غلطی سے ایسا ہوا ہے، انہوں نے ایسا کیا نہیں. ظاہر ہے جو عرب لکھ رہا ہے تو اس کو ایسا تھوڑی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی انسان سے. جی مہاراج. لیکن وہی ہے کہ انسان کو اپنی عقل کھلی رکھنا چاہیے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں لکھنا کسی چیز کا حجت نہیں ہے. ممکن ہے غلط بات لکھی ہو، لکھنے والا صحیح نہ ہو، بیوی سے جھگڑا ہوا ہو، ابھی اس میں غصے میں لکھ دیا ہو کچھ صحیح، تو کیا کر لیں گے آپ؟ اسی لیے وہ کتابیں جو سالوں میں لکھی جاتی ہیں اس میں شروع اور آخر میں فرق ہو جاتا ہے، مزاج میں فرق ہوتا ہے، علم میں فرق ہوگا، تجربے میں فرق ہوگا. ابھی ہو سکتا ہے کچھ بات کہی ہو، آخر میں اسی بات کی کاٹ خود کر رہے ہیں. تو کچھ کتابوں میں جب ملتا ہے نا کہ اپنی ہی بات کی کاٹ وہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کتابیں کیا ہے، لمبے عرصے میں لکھی گئی ہیں. سمجھ لیجیے اس بات کو. نحنو جالسون کننا جالسینا ہم سب بیٹھے تھے. نکونو جالسینا ہم سب بیٹھے ہوں گے. نحنو جالساتون ہم سب بیٹھی ہیں. کننا جالساتن ہم سب بیٹھی تھیں. نکونو جالساتن ہم سب بیٹھی ہوں گی. جالساتن منصوب ہے کس سے؟ کسرے سے، چونکہ جمع مؤنث سالم ہے. یہاں بھی کننا جالسات منصوب ہے کسرے سے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. تو انہوں نے تمرین رقم 1 دیا تو رقم بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی، رقم 2 تو ہے ہی نہیں. سیدھے کیا آ رہا ہے؟ 16واں درس العودۃ من الحج، حج سے واپسی، جسے انشاءاللہ کر لیں گے. تو اب اس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نا
کہ کانا جب داخل ہوتا ہے تو اپنے اسم کو منصوب اور مرفوع کر دے، منسوخ کر دیتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے کچھ احادیث بھی انشاءاللہ ہم یاد آئے گی تو بتا دیں گے آپ کو کہ جس میں اسم اور اس کا خبر کیا ہو مرفوع اور منصوب. منصوب کسرے سے جمع مؤنث سالم ہوتی، باقی اور کوئی چیز نہیں. یہ اعراب آپ کو جمع مؤنث سالم، ہاں جو نیچے جالس آتم، باقی اس کے علاوہ کوئی اور چیز کسرے سے منصوب نہیں ہوتی. وہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب پریکٹس ہوگی تو یہ اعراب آپ کو یاد ہو جائیں گے. جمع مذکر سالم کا اعراب، جمع مؤنث سالم کا اعراب، تثنیہ کا اعراب، صحیح ہے، اور مفرد کا اعراب. یہ یاد رکھیے، پھر انشاءاللہ تھوڑا آگے اس سے ہم لوگوں کا قافلہ بڑھے گا. الحمدللہ رب العالمین.